آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امیر المؤمنین نے اختلاف نہیں کیا. میں بھی کہتا ہوں اختلاف نہیں کیا. یعنی اختلاف اس معنی میں کہ تلوار لے کے باہر نکلے ہوں، ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اسلام کے مفاد میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت علی کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اسلام کے مفاد میں نہ ہو. مطلب کیا ہے بالکل اسی طرح سے کہ کوئی اختلاف کبھی مولا علی نے کیا ہی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اس آپ کے سوال تک ڈائریکٹ آنے سے پہلے جی ایک مقدمہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح غور کریں. وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس شرک کے ماحول کے اندر اور جہل اور اخلاقی پستی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا. اس کے ذمے تھا اس معاشرے کو سدھارنا، اور وہ کھڑے ہوئے اور خدا کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف تمام بتوں کے کو نفی کر کے. اب اس تحریک میں جان ظاہر ہے خود اکیلے پیغمبر کے ذریعے سے تو پیدا نہیں ہوگی. قطعاً کچھ لوگوں نے ساتھ دیا ہے. جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. پیغمبر کا ساتھ جنہوں نے بھی دیا ہے، یعنی ہم مصادیق کو معین نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلقہ عامہ بقول آپ کے مطلقہ عامہ کی شکل میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. منطقی زبان میں جی کہ منطق کی زبان میں یہ ہماری ایک ٹرمنالوجی ہے، منطق کی ٹرمنالوجی ہے. تو جنہوں نے بھی پیغمبر کے ساتھ دیا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. اس میں کوئی شک و شبہ تمام فرق اسلامی کے پاس. دو مقدمات کو نوٹ کریں. ایک مقدمہ، پیغمبر اکیلے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جب تک کوئی ساتھ دینے والے نہ ہو، یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ، جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے وہ واجب الاحترام ہے. یہ دونوں مقدمات آپ کے ہاتھ میں آ گئے. قطعاً اصحاب کی ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد، یعنی خود پیغمبر کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور کبھی کبھی ان کے خاندان کے لوگ بھی مخالف بھی تھے. کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں کہ ابو لہب پیغمبر کے قریبی چچا ہیں، مخالف ہیں. خود حضرت ابو سفیان شروع میں مخالف ہیں، ایک عرصے تک فتح مکہ تک وہ مخالف ہیں. ٹھیک ہے. مخالفین میں ہیں، بلکہ فتح مکہ کے بعد بہرحال فتح مکہ تک وہ مخالف ہیں. جی. تو بعض قریبی لوگ بھی مخالف تھے اور بعض اباعد بھی ان کے تھے، جو دور کے تھے وہ بھی، یعنی چونکہ نظریے میں پیغمبر کے ساتھ تھے. جنہوں نے بھی پیغمبر کے ساتھ نظریے میں ساتھ دیا ہے وہ واجب الاحترام ہے. یہ طے شدہ، یہ طے ہے. ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو گئی. پیغمبر اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں. ابھی تک ہمیں گھیر کے لا چکے ہیں وہاں تک کی میں کہیں گھیر کے نہیں جا رہا، لیکن اچھی طرح ہو گیا. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ پچھلے 22 سال سے لیکن نہیں، حالانکہ میرا تجربہ بہت کم ہے، میڈیا کا تجربہ خاص طور پہ نا، لیکن میں گھر نہیں جاؤں گا. لیکن میں کس طرح بات کر رہا ہوں میری بات کو آپ سمجھ جائیں. پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک جگہ جس کو ثقیفہ کہا جاتا ہے وہاں پر مشاورت کے لیے گئے تھے. قبول کرتے ہیں ان کی بات، مشاورت کے لیے گئے تھے. اور حضرت ابوبکر نسبتاً باقی افراد میں سن رسیدہ تھے، ان کی خلافت پیش کی گئی، قبول کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امیر المؤمنین نے اختلاف نہیں کیا. میں بھی کہتا ہوں اختلاف نہیں کیا. یعنی اختلاف اس معنی میں کہ تلوار لے کے باہر نکلے ہوں، ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اسلام کے مفاد میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت علی کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اسلام کے مفاد میں نہ ہو، اور بلکہ ایک شخصیت نے ابھارنے کی کوشش بھی کی کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو میں پیادوں اور سواروں سے گلیوں کو بھر دوں گا. تو حضرت مولا امیر المومنین ان کی باتوں میں آئے نہیں، ان کو رد کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین کی نگاہ میں اصل اسلام کی حفاظت وہ بڑی اہمیت رکھتی تھی. اصل اسلام کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی حرکت امیر المومنین پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ امیر المومنین کی شخصیت بہت پیغمبر کے
ज़माने में भी और पैगंबर के बाद भी पैगंबर के करीब तरीन शख्सियतों में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन आते हैं, करीब तरीन। ठीक है। लिहाजा नज़रियाती तौर पे जैसे पैगंबर सोचते हैं उसी तरह की सोच अमीर अल-मोमिनीन रखते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अनहु की खिलाफत कबूल की। मैं अभी आप तो सुने मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात अच्छी तरह गौर करें। मैंने कहा इख्तिलाफ इस मानी में अली ने नहीं किया कि अबू बकर के मुकाबले में तलवार लेके खड़े हों और अपने हक के लिए लड़े हों, ऐसा नहीं किया और नहीं करना चाहिए था और बजा किया, बहुत बेहतरीन एक काम, इसलिए कि उसके नतीजे में इस्लाम महफूज रहा। लेकिन उसके बावजूद अपने हक का इजहार किया है मुख्तलिफ जगहों पर, अच्छा, मुअद्दबाना अंदाज में, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर इसका इजहार किया है। उलमाए कराम आशना हैं, ये जानते हैं। हत्ता खलीफा दोम हज़रत उमर के वफ़ात के बाद जो वो शूरा बना था खलीफा के तयन के लिए, उस शूरा में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन का नाम पेश हुआ और कहा गया कि अली आपको खिलाफत दी जाती है इस शर्त पर कि अला किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही व सीरत शेखैन, किताब खुदा पर अमल करोगे, सुन्नत रसूल पे अमल करोगे और सीरत शेखैन पे अमल करोगे। अली अलैहिस्सलाम ने सीरत शेखैन को रद्द किया। ये किस हमारे पास है, अच्छा, हमारे पास ये हाँ। वो मैंने अर्ज किया कि जी। ये शिया मसादर में है। अच्छा नहीं, ये अगर आप हमारे यहाँ तलाश ये करेंगे तो क्या कहते हैं, अगर तारीख की किताबों में मैं मिल चाहता हूँ जाएगी। पैगाम हमारा सही चला मुत्तफ़िक़ा जाए, अलैह पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर। हम मुत्तफक चीज आ जाए। अच्छा, उन्होंने रद्द किया। रद्द करने के मानी ये हैं कि ऐसा नहीं था कि वो अपने हक से दस्तबरदार हुए थे, वो अपना हक समझते थे। अच्छा, बुखारी में एक रिवायत भी है, और उस रिवायत की तरफ मैं जाऊँ ना जाऊँ पता नहीं, वो थोड़ा सा वो है, अगर बुखारी में है अब रहना दे, अभी छोड़े, हाँ, उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। अच्छा, अब वो चूँकि थोड़ा सा उसमें फ़राई तुमानी गादिरन खाइनन आस, ये इस तरह के इबारात हैं, तो मैं उनका तर्जुमा नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि अच्छा। इस ज़माने में भी मेरा एतक़ाद ये है कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसका फ़ायदा दुश्मनों को हो माशाअल्लाह। अच्छा, बिल्कुल और दुरुस्त, इस्लाम को नुकसान बिल्कुल पहुंचाए। दुरुस्त। और इसका इस नशिस्त का कोई मकसद कदम ये ऐसा नहीं है उठाना कि चाहिए, मैं लोग- इसका कायल नहीं। लोग बुनियादी जो मामलात हैं उन पर खुद तहकीक करें। आप ऐसे सोते फूटे यहाँ से गुफ्तगू के कि वो खुद तहकीक करें। बहुत अहम मरहले पर गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।